علی آرام سے اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تبھی اسے دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ آواز سن کر دروازے پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازے پر رضا کھڑا تھا۔ رضا علی سے کہتا ہے، السلام علیکم دوست، کیسے ہو تم؟ تم تو عید کا چاند ہی ہو گئے ہو، نظر ہی نہیں آتے کہیں۔ بس یار تمہیں کیا بتاؤں، مصروفیات ہی اتنی ہیں کہ کسی سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ چلو اندر چلو، اب کیا ساری باتیں دروازے پر کھڑے کھڑے ہی کرنے کا ارادہ ہے؟ آؤ اندر آؤ، میں تمہیں کچھ کھانے پینے کو بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں دوست ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ علی اور رضا دونوں ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ علی رضا کے لیے چائے بنا کر لاتا ہے اور پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ رضا علی سے کہتا ہے، تمہیں یاد ہے ہم کالج میں کتنے ایڈونچرز کرتے تھے، کتنا مزہ آتا تھا ہم سب کو، ہم پورے کالج میں مشہور تھے ایڈونچرز کے نام پہ۔ اب تو دیکھو کالج کے بعد لائف کتنی بورنگ ہو گئی ہے، سب اپنی اپنی جابز میں بزی ہو گئے ہیں، کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا کسی کو۔ علی کہتا ہے، اور یاد ہے تم کالج میں کتنے ڈرپوک تھے، ہر چیز سے اتنا ڈرا کرتے تھے۔ رضا جواب دیتا ہے، اب میں بہت بہادر ہو چکا ہوں، اب میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ علی کہتا ہے، اوہ ایسی بات ہے کیا؟ رضا جواب دیتا ہے، ہاں تو اور کیا؟ تو پھر یہ بتاؤ شاہی قلعے میں ایک رات گزار سکتے ہو؟ رضا کہتا ہے، میں ایک رات تو کیا ایک مہینہ بھی گزار سکتا ہوں شاہی قلعے میں۔ علی کہتا ہے، تو پھر کل چلتے ہیں شاہی قلعہ، ٹور بھی ہو جائے گا اور تمہارا چیلنج بھی پورا ہو جائے گا اور دیکھ لیں گے کہ تم کتنے بہادر ہو۔ اگلے دن وہ دونوں شاہی قلعے کے سیر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ رات کو تقریباً 8:30 بجے تک وہ شاہی قلعہ پہنچ جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد شاہی قلعے کا منظر دن سے بھی زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے اور ہر طرف بس خاموشی چھا جاتی ہے۔ رضا کہتا ہے، یہ تو اتنی خوبصورت جگہ ہے، کون کہتا ہے کہ یہاں جن بھوت پریت رہتے ہیں؟ علی کہتا ہے، ہاں یار کوئی شک نہیں، خوبصورت تو بہت ہے، لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ یہاں سناٹا کچھ زیادہ ہی ہے اور آس پاس کوئی لوگ بھی نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ گارڈ ان سے کہتا ہے، تم لوگ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ کو پتہ نہیں ہے مغرب کے بعد یہاں آنا منع ہے، پھر بھی منہ اٹھا کر یہاں آ گئے ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تبھی علی گارڈ سے کہتا ہے، کیا ہو گیا ہے بھائی، تم تو غصہ ہی ہو رہے ہو، یہ لو کچھ پیسے لو اور جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو، تب تک ہم بھی اندر سے کچھ تصویر بنا لیتے ہیں اور پھر ہم بھی گھر چلے جائیں گے، تم بھی خوش ہم بھی خوش۔ تبھی گارڈ انہیں کہتا ہے، آپ لوگوں کی مرضی، اگر آپ لوگ یہاں رکنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو پھر بھی خبردار کر رہا ہوں، یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ علی اور رضا گارڈ سے کہتے ہیں، کیوں، یہاں ایسا بھی کیا ہے کہ یہاں نہیں رک سکتے؟ تبھی گارڈ انہیں بتاتا ہے کہ جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں یہاں پر ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے چھت پر بہت زیادہ گھوڑے بھاگ رہے ہوں۔ میں یہاں پر کپڑے دھو کر لٹکاتا ہوں تو وہ صبح غائب ہو جاتے ہیں، کنگلا کر دیا ہے ان بھوتوں نے تو مجھے۔ رات کے وقت اچانک کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شاہی قلعے کے اندر کسی عورت کو دلہن کے لباس میں دیکھا ہے۔ رضا کہتا ہے، مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہے۔ علی، چلو ہم اندر چل کر دیکھتے ہیں، تبھی اصلیت کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں شاہی قلعے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ شاہی قلعے کے اندر جا کر اندر کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی انہیں ایسا لگتا ہے ان کی پیچھے سے کوئی چیز تیزی سے گزر کر گئی ہے۔ علی اور رضا جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں لیکن پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ علی رضا سے پوچھتا ہے، کیا تم نے کسی چیز کو محسوس کیا ہے اپنے پیچھے سے گزرتے ہوئے؟ رضا کہتا ہے کہ ہاں، مجھے بھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوئی چیز ہمارے پیچھے سے تیزی سے گزری ہے۔ تبھی اچانک سے ہر طرف دھواں پھیل جاتا ہے اور جب دھواں تھوڑا کم ہوتا ہے تو ان کو نظر آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک سایہ کھڑا ہے جو اونچی آواز میں ہنس رہا ہے۔ تبھی چڑیل اچانک سے غائب ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ اسی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی ایک سایہ تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ آتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ اڑانے لگتا ہے۔ چڑیل موقع پاتے ہی رضا پر وار کر دیتی ہے اور اسے زور زور سے مارنے لگتی ہے۔ جب وہ رضا کو مار دیتی ہے تو پیچھے مڑ کر علی کی طرف دیکھتی ہے۔ علی ڈر کے مارے وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ہسپتال کے بستر پر پاتا ہے۔